اب میری نگاہوں میں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، کیا شان تمہاری ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا بنگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا۔ श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ETV اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، ETV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ، میں ہوں سید احمد جیلانی۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ کانگریس کور کمیٹی اور بی جے پی کے سینٹرل الیکشن کمیٹی کی میٹنگ آج شام، راجیہ سبھا انتخابات کی حکمت عملی دونوں جماعتوں کے زیر غور۔ کانگریس آئندہ 15 دنوں میں لوک سبھا انتخابات کے امیدواروں کے ناموں کا کرے گی اعلان، راہل گاندھی کا بیان۔ کیجریوال کے دھرنے پر سپریم کورٹ نے مرکز اور دہلی حکومت کو بھیجا نوٹس، پولیس سے بھی طلب کی وضاحت۔ دہلی میں نرسری اسکولوں کے داخلے روکنے سے سپریم کورٹ کا انکار، پرائیویٹ اسکولوں کی ارزداشت پر سماعت کے لیے رضامند۔ کرونانیدھی نے اپنے فرزند الگیری کو پارٹی کے تمام عہدوں سے کیا معطل، مخالف پارٹی سرگرمیوں کا الزام۔ اور ثانیہ مرزا آسٹریلین اوپن مکس ڈبلز کے فائنل میں، سیمی فائنل میں آسٹریلیائی جوڑی کو دی شکست۔ اور خبریں تفصیل سے۔ دہلی میں آج شام زبردست سیاسی سرگرمیاں متوقع ہے۔ آج شام 5:30 بجے وزیر اعظم کی رہائشگاہ پر کانگریس کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہونے والی ہے، وہیں شام 6 بجے بی جے پی کی سینٹرل الیکشن کمیٹی کی میٹنگ بھی ہونے والی ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دونوں جماعتوں کی میٹنگ میں راجیہ سبھا انتخابات کی حکمت عملی اہم موضوع ہوگا۔ کانگریس کور کمیٹی کی میٹنگ میں عام آدمی پارٹی کو دی گئی حمایت کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کا امکان ہے۔ کانگریس نائب صدر راہل گاندھی نے کہا کہ کانگریس پارٹی آئندہ 15 دنوں میں لوک سبھا انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کرے گی۔ مہاراشٹر کے علاقے وردھا کے دورے کے موقع پر پارٹی کارکنوں سے ملاقات کے دوران راہل گاندھی نے یہ بات کہی۔ اس موقع پر راہل گاندھی نے کہا کہ کانگریس پارٹی غریب افراد کی فلاح کے لیے سنجیدہ ہے۔ یواؤں سے پوچھا، SC ST کسانوں سے پوچھیں گے، مزدوروں سے پوچھیں گے، ہر ایک سٹیک ہولڈر سے ہم جا کے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا چاہیے، اور جب آپ ہمیں بتاؤ گے ہم اس کو مینیفیسٹو میں ڈال کے جب سرکار آئے گی ہماری تو اس مینیفیسٹو کو لاگو کریں گے۔ تو آپ کی آواز مینیفیسٹو میں جائے گی اور پھر سرکار آپ کی آواز پہ ایکشن لے گی، یہ ہماری سوچ ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کا دھنیہ واد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دور دور سے یہاں آئے اور آپ نے اپنا قیمتی سمے ہمیں دیا اور اپنے وچار آپ نے یہاں رکھے، تو اس کے لیے بہت بہت دھنیہ واد۔ کانگریس نائب صدر راہل گاندھی مہاراشٹر کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ راہل آج سیوا گرام پہنچے اور باپو کٹی کا دورہ کیا۔ اس سے قبل کانگریس نائب صدر کا ناگپور ایئرپورٹ پر پرجوش استقبال کیا گیا۔ کانگریس ذرائع کے مطابق راہل گاندھی اس دورے کے دوران پارٹی کارکنوں سے ملاقات کریں گے اور زمینی حقائق سے آگاہی حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ کانگریس کے انتخابی منشور کے بارے میں بھی کارکنوں سے مشورہ کریں گے۔
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में नर्सरी दाखिलों पर पाबंदी आयद करने से इनकार किया है। ताहम अदालत उज़्मा ने प्राइवेट गैर इमदादी स्कूलों की अर्जदाश्त पर समाअत करने पर रजामंदी जाहिर की है। 31 जनवरी को इस मामले की अगली समाअत मुतवक्किल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग की जानिब से प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट कोटे को बर्खास्त करने के फैसले के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने अर्जदाश्त दाखिल की थी। जस्टिस एच.एल. दत्तू की क़यादत वाली बेंच ने मामले की समाअत के दौरान कहा कि तमाम पहलुओं की जांच पड़ताल के बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। जज ने तबसरा किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग खुद एक माहिर तालीम है, वो इन सारे उमूर से बेहतर वाकिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये नर्सरी एडमिशन वाला जो मैटर है उसको अगले फ्राइडे के लिए सुनने के लिए रख लिया है। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ को देने के लिए मना कर दिया है और ये कहा है कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो चलेगा। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशंस किए हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सिर्फ एकेडमिशियन नहीं है, एजुकेशनिस्ट भी है, उसने बहुत समझ के ये ऑर्डर पास किया है और स्कूल के लोगों ने पूरा एक दिन ले लिया दिल्ली हाई कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ अपनी आर्गुमेंट्स करने के लिए। तो अभी मैटर अगले हफ्ते लगा है फ्राइडे को और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्कूल को कोई रिलीफ नहीं मिलना है। और जैसे ऑब्जर्वेशन किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि एडमिशन प्रोसेस विल गो ऑन, इसका मतलब जो है ये जो प्रोसेस चल रहा है वो चलता रहेगा। मगरबी बंगाल के बीरभूम में पेश आए इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल हुकूमत को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीरभूम जिले के डिस्ट्रिक्ट जज को जाए वाक़े का दौरा करते हुए अंदरून एक हफ्ता रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल के बीरभूम जिले में पंचायत के हुक्म पर 20 साला कबायली खातून की इज्तिमाई इस्मत रेजी का वाक़या पेश आया था। बताया जाता है कि कबायली खातून दूसरी जात वाले मर्द की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, जिस पर पंचायत ने बरहम होकर सजा के तौर पर इस खातून की इज्तिमाई इस्मत रेजी के अहकामात जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के धरने के मामले पर मरकज और दिल्ली हुकूमत को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फरीकैन से जवाब तलब किया है कि क्या कोई आईनी ओहदे पर बरकरार रहते हुए गैर कानूनी ढंग से भीड़ जमा करके एहतजाज कर सकता है। साथ ही साथ अदालत उज़्मा ने दिल्ली पुलिस से भी वजाहत तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि इम्तनाई अहकामात के निफाज के बावजूद भीड़ को जमा होने की इजाजत किस तरह दी गई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो ये जानना चाहती है कि पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए मुनासिब तरीका इख्तियार किया था या नहीं। और भाई इस सारे मामले पर बात करते हैं। दिल्ली स्टूडियो में मौजूद सीनियर सहाफी कुर्बान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुर्बान अली साहब, जिस तरह का मामला अब ये उलझता जा रहा है आम आदमी पार्टी का, अब सुप्रीम कोर्ट भी इसमें मदाखलत कर चुका है, सवाल कर रहा है मरकज से, रियासती हुकूमत से और पुलिस से, क्या कहेंगे आप? जो कुर्बान अली साहब ये जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट मदाखलत कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी अब सवाल कर रहा है मरकज से, रियासत से और पुलिस से कि किस तरह आईनी ओहदे पर रहकर वज़ीर आला इस तरह से करते हैं। जी कुर्बान अली साहब, ये जानना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है, मरकज से जवाब मांगा है, रियासत से जवाब मांगा है और पुलिस से भी पूछा है कि एक आईनी ओहदे पर रहकर वजीर आला किस तरह की गैर कानूनी हरकत कर सकते हैं, और पुलिस से भी सवाल किया है कि किस तरह वहां हुजूम को जमा होने दिया गया है जबकि एक सेक्शंस लगाए गए थे 144। क्या कहेंगे आप? हमारा
رابطہ پوری طرح سے نہیں ہو پا رہا ہے، کوشش کریں گے دوبارہ آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ سپریم کورٹ کی جانب سے دہلی حکومت کو نوٹس جاری کیے جانے کے اقدام کا کانگریس لیڈر ہارون یوسف نے خیر مقدم کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی نوٹس کو انہوں نے ایک بڑا قدم قرار دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سنویدھان کی رکشا کرنا جو ہے وہ اس دیش کی سب سے بڑی پراتھمکتا ہے، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا سواگت اس لیے ہم کرتے ہیں کہ جس طریقے کی اراجکتا انارکی پھیلانے کی کوشش کی گئی اور دفعہ 144 کا النگھن کیا گیا اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو آغام کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ نے اس دیش کے سنویدھان کو جو ہے لوگوں کو اس کو یاد بھی دلایا کہ وہ سنویدھان کے دائرے سے باہر اگر نکل کے جائیں گے تو وہ ایسا نہیں، چاہے کتنا بڑا بھی آدمی ہو، وہ قانون سے اونچا نہیں ہو سکتا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے دھرنے کے معاملے پر مزید 2 FIR درج کیے گئے ہیں۔ اس طرح دھرنے کے خلاف درج کی گئے FIRs کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن میں خاتون ٹیچرز نے کل ایک FIR درج کرائی ہے۔ FIR میں خواتین ٹیچرز نے نامعلوم افراد کے خلاف ہراسانی، بدسلوکی اور حملے کا الزام عائد کیا ہے۔ کل درج کی گئی دوسری FIR میں امتناعی احکامات کے خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ درج کی گئی دونوں FIRs میں کہیں بھی وزیر اعلیٰ کیجریوال کا نام نہیں ہے۔ اور آئیے ایک بار پھر رخ کرتے ہیں دہلی اسٹوڈیو کا، جہاں سینئر صحافی قربان علی صاحب ایک بار پھر جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ۔ قربان علی صاحب، جس طرح سے سپریم کورٹ نے جواب مانگا ہے، پوچھا ہے کہ مرکزی حکومت سے، ریاست سے اور پولیس سے کہ جس طرح کا ماحول دہلی میں حال ہی میں کیا گیا، غیر قانونی طریقے سے آئینی عہدے پر رہ کر کیا وزیر اعلیٰ یہ کر سکتے ہیں؟ اور دہلی پولیس سے بھی یہ پوچھا ہے کہ کس طرح سے بھیڑ کو جمع ہونے دیا گیا جبکہ وہاں پابندی تھی۔ کیا کہیں گے اس پورے معاملے پر آپ؟ جی، اصل میں یہ ایک عرضداشت دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں، جس کو کہا جاتا ہے جن ہت یاچکا، اور اس میں یہ سپریم کورٹ سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ چونکہ کوئی بھی کسی بھی ریاست کا وزیر اعلیٰ یا وزیر یا مرکزی وزیر اور وزیر اعظم آئین کی حلف لیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے تئیں پوری اپنی نشٹھا رکھیں گے، اپنی عقیدت رکھیں گے، لیکن یہاں دہلی میں وزیر اعلیٰ نے نہ صرف یہ کہ آئین کی خلاف ورزی کی، بلکہ جو دفعہ 144 لگی ہوئی تھی اس کو توڑ دھرنا، تو عدالت مرکزی حکومت سے، حکومت سے بھی، خود وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال سے اور دہلی پولیس سے یہ معلوم کیا ہے کہ یہ دھرنا انہوں نے آخر کن حالات میں دیا، اور دلی پولیس کو یہ کہا ہے کہ کی اجازت کیوں دی اروند کیجریوال کو۔ تو یہ ایک آئینی سوال پیدا ہو گیا ہے۔ عام طور پر ایسے مناظر بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، بہت شاید ناظر یہ باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ کوئی وزیر یا وزیر اعلیٰ کسی ریاست کا دھرنا دے رہا ہو، سڑک پر سو رہا ہو، اور اس سے ایک یہ صورتحال بھی پیدا ہوئی ہے کہ یہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے سپریم کورٹ نے اس پہ سخت موقف اختیار کیا ہے اور اس کی سماعت شروع کر دی ہے۔ آئندہ جمعے کے دن اگلے ہفتے اب اس پہ سماعت ہوگی، اور تب یہ امکان ہے کہ شاید سپریم کورٹ اس بارے میں اپنا کوئی فیصلہ سنائے گا۔ سپریم کورٹ نے جس طریقے سے اس عرضداشت کو قبول کیا ہے اور اس پر سنوائی شروع کی ہے، وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے، اور اس لیے امکانات اس بات کے ہیں کہ عدالت عظمیٰ اس معاملے میں کافی سخت قدم اٹھائے گی اور کچھ ایسے احکامات جاری کرے گی کہ آئندہ اس طرح کے دھرنے کم سے کم حکومت کی طرف سے نہ ہو سکے۔ جی، ایک چیز اہم ہے اس میں، سپریم کورٹ نے جس انداز میں ان سے پوچھا ہے ریاستی حکومت سے اور مرکز سے کہ آئینی عہدے پر رہ کر غیر قانونی ڈھنگ سے کیا یہ ہو سکتا ہے، تو غیر قانونی ڈھنگ سے یہ طے کر لیا گیا ہے، یہ بات طے ہے، تو اس کے اثرات کیجریوال حکومت پر اور پولیس پر، خاص کر پولیس پر کیا پڑیں گے؟ نہیں، دیکھیے، غیر قانونی تو یہ اس لحاظ سے ہے کہ جو وہاں دفعہ 144 لگی ہوئی تھی اس کی خلاف ورزی کر کے
انہوں نے دھرنا دیا. لیکن اس طرح کے معاملات آئے دن ہوتے رہتے ہیں اور جو سماجی کارکن ہیں وہ سول نافرمانی اسی طرح سے کیا کرتے ہیں, اور یہ گاندھی جی کا بتایا ہوا طریقہ ہے. گاندھی جی بھی اسی طریقے سے انگریزی حکومت کے خلاف کام کیا کرتے تھے اور بہت ساری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. لیکن یہاں یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ ایسے لوگ کہ جو ایک آئینی منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کم سے کم اس طرح کے کام نہ کریں. اور یہ کہ جب آپ نے حلف لیا ہے, قسم کھائی ہے آئین کی کہ آپ اس کی شان و شوکت برقرار رکھیں گے, اسے کسی طرح کی زد نہیں پہنچائیں گے, باوجود اس کے آپ نے وہ حلف لینے کے بعد اس کے خلاف کام کیا, تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس سلسلے میں جیسا کہ لگ رہا ہے اس کا رخ کافی سخت ہے, اگر کوئی نظیر قائم کرتا ہے تو پھر آئندہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے گا یا اس پر روک لگ سکے گی. جہاں تک عام آدمی پارٹی کا تعلق ہے تو اس نے اس ملک میں ایک نئے طرح کی سیاسی کلچر کو جنم دیا ہے, اور انہیں یہ کہتے ہوئے کوئی گریز نہیں ہوتا. اروند کیجریوال کہتے تھے کہ صاحب اب تو یہاں ایسے ہی ہوگا, اب تو نظام ایسے ہی چلے گا, اب تو چلے گی. تو یہ اسے عام طور پہ پسند نہیں کیا جا رہا ہے, کیونکہ آزاد ہندوستان میں آپ جانتے ہیں کہ 65 برس سے یہاں ہندوستان کا آئین کے تحت یہ حکومت چل رہی ہے, اور اس کے تحت تمام سیاسی کارروائیاں بھی ہوتی ہیں, جلسے, جلوس, دھرنے, پردرشن اور اس طرح کی چیزیں کرنے کی آزادی ہے. لیکن ان لوگوں کو نہیں کہ جو کسی منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جی, لیکن ایسے میں سوال پھر گھوم پھر کر وہیں جا کر رکتا ہے کہ پولیس, دہلی کی پولیس جو ہے مرکزی سرکار کے انڈر میں آتی ہے, ریاستی سرکار میں نہیں. اور کیجریوال کا سوال بھی یہی ہے کہ ریاستی سرکار کی بات پولیس نہیں سن رہی ہے یا شکایت نہیں مان رہی ہے. سوال گھوم پھر کر وہیں آئے گا. تو اگر یہ معاملہ پولیس اسی وقت نپٹا لیتی تو شاید اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوتا, عدالت تک بھی بات نہیں جاتی. تو سیدھے سیدھے آپ ذمہ دار کس کو مانتے ہیں اس میں؟ نہیں, یہ بات صحیح ہے, اور یہ بات نہ صرف اروند کیجریوال کہہ رہے ہیں بلکہ یہ بی جے پی کے منشور میں بھی شامل تھی اور ابھی بھی قائم ہے وہ اس بات پہ, اور کانگریس پارٹی کے بھی منشور میں شامل ہے, اور وہ بھی اس کے لیے کوشاں ہے کہ دہلی کو مکمل ریاست کا درجہ ملے. چونکہ ابھی دہلی کو مکمل ریاست کا درجہ حاصل نہیں ہے اور یہاں گورنر کی جگہ لیفٹیننٹ گورنر ہوتا ہے, اور پولیس اس کے تحت کام نہیں کرتی ہے ریاستی حکومت کے, اس لیے وہ ہونا چاہیے. تو یہ ایک مطالبہ اروند کیجریوال کا بہت حد تک جائز ہے, لیکن جب تک یہ بات پوری نہیں ہو جاتی آپ ریاست کی پولیس کے خلاف اس انداز میں کارروائی نہیں کر سکتے کہ آپ اس کے خلاف مظاہرہ کریں. اور اگر دہلی پولیس نے وہاں کسی علاقے خاص میں دفعہ 144 یا پروہیبیٹری آرڈرز لگائے ہوئے ہیں تو اس کا آپ وائلیشن کریں. اب اور اتنا ہی نہیں ہے, دہلی جو ہے وہ صرف ایک دوسری ریاست ہی نہیں ہے بلکہ ایک مرکزی حکومت کا دارالحکومت بھی ہے. تو وہ وہاں کی اس کی سیکیورٹی, اور جو 26 جنوری کے ابھی تیاریاں چل رہی ہیں, پریڈ کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور 2 دن بعد پریڈ ہونی ہے, اس میں کئی غیر ملکی مہمان بھی آئیں گے اور وہ ہندوستان کی فوجی شان و شوکت کی ایک نمائش اور مظاہرہ بھی ہوتا ہے, اور اس کو بھی آپ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے سپریم کورٹ نے یہ موقف اختیار کیا ہے, اور انہوں نے سیدھے طور پہ اب اسی لیے انہوں نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا عدالت نے کہ اگر اس بیچ میں جواب آ جاتا ہے, مرکزی حکومت کا جواب, اروند کیجریوال کا جواب اور دہلی پولیس کا جواب, تو تب پھر سپریم کورٹ اس سلسلے میں اپنا ایک فیصلہ سنائے گی, اور میرا خیال ہے وہ فیصلہ ایک نظیر بنے گا اور پھر آئندہ اس طرح کا کام کرنے سے لوگ گریز کریں گے. جی, ایک چیز اور ہے, جہاں تک اب وزیر قانون کا سومناتھ بھارتی کا معاملہ ہے, استعفے کے لیے دباؤ بن رہا ہے. اس سلسلے میں کیجریوال نے لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کی, یہ معاملہ کافی الجھتا جا رہا ہے. اب سومناتھ بھارتی کا سیاسی مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سومناتھ بھارتی کی طرف سے کافی غلط بیانی کی گئی, اور جس انداز میں انہوں نے
पुलिस वालों के साथ गुफ्तगू की और युगांडा की खातून के साथ में उन्होंने जो गुफ्तगू की वो काफी नाजेबा थी और उनके खिलाफ मुकदमा अब कायम हो रहा है और इस सिलसिले में कार्रवाई चल रही है। दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन अदालत में जिस युगांडा की खातून के साथ में उन्होंने बदसलूकी की थी जी, उसने अपना बयान दर्ज करवाया है। तो और इस बात को खुद आम आदमी पार्टी ने भी कबूल किया है और कल उनकी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी थी जी, उसकी मीटिंग के बाद पार्टी के लीडर और तर्जमान योगेंद्र यादव ने कबूल किया और उसके लिए माफी मांगी कि अरुण जेटली और दूसरे के खिलाफ जिस जबान का इस्तेमाल सोमनाथ भारती ने किया उसके लिए उन पर सख्त की गई, पे पार्टी ने हार भी किया है। तो एक तो ये मामला है। अब दूसरी बात पूरे दिल्ली में तकरीबन 14 जगह मुजाहरे किए हैं, सोमनाथ भारती के इस्तीफे का मुतालबा किया है और इस्तीफा न देने की शक्ल में वजीर आला और लेफ्टिनेंट कहा है कि वो उन्हें बर्खास्त कर दे। तो काफी तूल पकड़ गया है और मुझे लगता है कि काफी मुश्किल होगा सोमनाथ भारती को दिल्ली का वजीर कानून बने रहना। आइंदा 1-2 दिनों में तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी क्योंकि आम आदमी पार्टी अब इस बात पर अड़ी हुई है कि उनके खिलाफ जो जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है वो उसकी रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती तब तक सोमनाथ भारती इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी जिसने में एक नई सियासी कल्चर को जन्म दिया है, जो हमेशा मॉरल वैल्यूज की बात करती है, जो करती है, के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उसी बुनियाद पर उसके वजीर से इस्तीफा मांगा जा रहा है और वो उसे इस्तीफा देने से रोक रही है। तो ये मुझे लगता है कि अभी अगले 48 घंटे सोमनाथ भारती के लिए काफी मुश्किल होंगे और मुझे लगता यही है कि आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। जी, एक और चीज आम आदमी पार्टी से जुड़ी है। कुछ दिनों से केजरीवाल का मजाक उड़ाया जा रहा है, जैसा कि आप भी जानते हैं। शिंदे साहब का एक बयान आया, अब शिवसेना उन्हें सर्कस का रिंग मास्टर कह रही है। ये जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, एक वजीर आला के ओहदे पर है केजरीवाल, एक नई नजीर उन्होंने कायम की। शिवसेना को इसमें कूदने की क्या जरूरत थी? देखिए, जब आप सियासत में एक नई तरह की चीजें करते हैं और जब आपको मीडिया में ज्यादा फोकस मिलता है तो फिर आपके ऊपर इस तरह की अंगुशनुमाई होती है। और हालांकि मैं शिवसेना की कार्रवाई को या उद्धव ठाकरे साहब के बयान को जायज करार नहीं दे रहा हूं और आमतौर पर रिवायत यह है कि जो भी कोई नौ मुंतखब हुकूमत होती है उसे 6 महीने का वक्त दिया जाता है, जिसे सियासी जबान में हनीमून पीरियड कहा जाता है और ये कहा जाता है कि इन 6 महीनों में कम से कम हुकूमत से इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनने के बाद दिल्ली में 6 दिन का भी वक्त नहीं लगा कि कुछ इस तरह की चीजें सामने आई, खास करके उनके वजीरों की तरफ से और उनके पार्टी कारकुनों की तरफ से कि लोग आज उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है हलफ लिए हुए अरविंद केजरीवाल को और आज उनके खिलाफ पूरे शहर है पोस्टर लगाए गए हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात भारतीय जनता पार्टी उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, बल्कि जिसकी हिमायत पार्टी की हिमायत से हुकूमत बनाई है वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलकर के उनके वजीर के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं और उन्हें हटाए जाने की बात कर रहे हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि वो इस बात पर गौर करें कि आखिर उनकी इतनी तनकीद क्यों हो रही है, क्यों इस तरह की कार्रवाई उनकी तरफ कि जिसका वो जवाब नहीं दे पा रहे। और अब वो उन्होंने मीडिया को इल्जाम देना शुरू कर दिया कि अब मीडिया हमारे साथ फेयर नहीं है पिछले 3-4 दिनों की जो। तो ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सोचना होगा कि अगर उन्हें इस मुल्क में लंबी दौर की सियासत करनी है तो फिर अपने कामकाज के तरीके में तब्दीली लानी पड़ेगी। जफरवाला साहब, एक और चीज कांग्रेस के लिए एक मसला बन रही है। हम तमिलनाडु की अगर बात करें, डीएमके की, 2 भाइयों का झगड़ा, विरासत का झगड़ा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए एक मसला बन सकता है। कितना असर होगा कांग्रेस पर? क्योंकि करुणानिधि ने, जहां तक राज्यसभा की बात हुई, उन्होंने कहा कि हम दस्त ताउन नहीं करेंगे कांग्रेस के लिए। पहले से जयललिता कांग्रेस से दूर है, एनडीए के खेमे में है, एक तरफ करुणानिधि छूटते नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस के और करुणानिधि के रिश्तों पर कितने असरात होंगे आगे जाकर इसके?
جب سے یہ 2G اسکیم ہوا تھا اور اس میں DMK پارٹی کے جو لیڈر تھے اور خود کروناندھی کی بیٹی کنیموزی صاحبہ جیل گئیں تو کانگریس پارٹی اور DMK میں تلخیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں. کروناندھی اور مان کر کے چل رہے تھے کہ چونکہ وہ حکومت میں شامل ہیں حکومت کو ان کے تعاون کی ان کی حمایت کی درکار ہے, اس لیے وہ جو چاہیں سیاہ سفید ان سے کرا سکتے ہیں. لیکن جب انہیں یہ صاف طور پر بتا دیا گیا اور مجبوری بھی تھی وزیر اعظم کی بھی اور کانگریس پارٹی کی, وہ ایک حد ان کی پشت پناہی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے, تو پھر وہ انہوں نے ان کے خلاف بیان دینے شروع کر دیے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ کروناندھی صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ آئندہ پارلیمانی انتخابات میں کانگریس پارٹی کے ساتھ ان کا کوئی الائنس نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ وہ راجیہ سبھا الیکشن میں کانگریس پارٹی کا تعاون کرے یا اس سے تعاون لے. اور اس سے فائدہ جے للیتا کو ہو رہا ہے جو کہ حکومت میں ہے, اور جو حالانکہ ابھی انہوں نے کسی بڑی سیاسی جماعت سے یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی سے یا کانگریس سے کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا ہے, لیکن جو انڈیا مل رہا ہے تامل ناڈو سے اور جو سروے آ رہے ہیں اس میں جے للیتا کی پوزیشن مضبوط معلوم ہوتی ہے. اور اس درمیان DMK میں یہ اپنا خانہ جنگی بھی شروع ہو گئی ہے. گھر کے اندر ہی آج ہی کروناندھی نے اپنے بڑے بیٹے کو جو مرکزی وزیر ہے الازگیری صاحب ان کو معطل کر دیا اپنی پارٹی سے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ وراثت اپنے چھوٹے بیٹے اسٹیلن کو سونپنا چاہتے ہیں جو ریاستی حکومت میں ان کے سکسیسر تصور کیے جاتے ہیں. تو یہ صورتحال تمل ناڈو کی ہے. اس سے کانگریس پارٹی اور DMK میں مزید کوئی کھٹاس آئے گی رشتوں میں ایسا نہیں لگتا, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اب اس بات کے امکانات کم بچے ہیں کہ آئندہ پارلیمانی انتخابات میں دونوں پارٹیوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہو سکے. تو نقصان دونوں پارٹیوں کا ہو سکتا ہے, کیا امکان نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل, وہ تو بہت واضح ہے کیونکہ DMK پہلے علاقائی پارٹیوں کے ساتھ بھی الحاق کیا کرتی تھی اور اس کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتا تھا. جیسے MDMK پارٹی ہے اس نے آج بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ میں الائنس کر لیا ہے. اس کے علاوہ PMK ایک جماعت ہوتی ہے, اس کا بھی واضح نیتا نے بھی کیا تھا اور شاید اب پارلیمانی انتخابات میں بھی وہ کریں اور ایک دو اور چھوٹی علاقائی جماعت اس کے ساتھ شامل ہو جائے. تو فی الحال تو یہ لگ رہا ہے کہ اس سے نقصان DMK کو ہی ہوگا, لیکن DMK میں چونکہ خانہ جنگی چل رہی ہے اور دوسرے یہ کہ کانگریس پارٹی کے ساتھ بھی اب اس کی کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے کسی طرح کا اتحاد کرنے کی, تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ نقصان اسی کو ہوگا. کانگریس پارٹی کیا پہلے بھی کچھ تمل ناڈو میں زیادہ نہیں تھا, آج بھی کچھ نہیں ہے. ایک دو سیٹیں وہ جیت جائیں تو وہ ان کے حق میں ہوگا, اس سے زیادہ ان کی کوئی امکانات نہیں. جی بالکل, بے شک. بہت بہت شکریہ آپ کا فرمان علی صاحب, اس پورے تجزیے کو ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے, ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے سینئر صحافی, دہلی اسٹوڈیو سے تفصیلی گفتگو کر رہے تھے کانگریس اور دیگر جماعتوں کے رشتوں کے اور خاص کر کیجریوال کے معاملے پر, دہلی کے معاملے پر. وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد پھر لوٹیں گے. نیشنل بال پینٹنگ کے فائنل مقابلے میں لکی, پپو اور چھٹکاؤ نے حصہ لیا. جہاں لکی نے چاک مٹی, پپو نے POP, وہیں چھٹکاؤ نے JK وال پٹی کا بیس بنایا اور کم پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیوار کو سب سے اسموتھ اور خوبصورت فنش دیا اور یہ پرتیوگتا جیت. وائٹ سیمنٹ والی JK وال پٹی از دا بیسٹ. سیلن سے بھی پپڑی کا کوئی چانس نہیں ہوتا, دیواریں بول اٹھیں گی. آج ہم ملیں گے نور بانو سے. نور بانو نے پورے کالج میں فرسٹ آ کر اپنے فرقے کا نام روشن کیا ہے. نور بانو, پہلے تو بہت بہت مبارک. آپ ہمیں اپنی کامیابی کے بارے میں بتائیے. دیکھیے, محنت تو میں نے کی, لیکن اس بات کا اصلی کریڈٹ جاتا ہے وزارت برائے اقلیتی امور کی مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن یعنی
MEEF को, क्योंकि इसी से हम जैसी अकलियती फिरके की तालिबात को पढ़ाई के लिए वजीफा दिया गया और MEEF के तहत ही तालीम के मैदान में काम कर रहे गैर सरकारी इदारों को इंस्टीट्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए माली ताउन दिया जा रहा है, जिससे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए नई बिल्डिंग्स के साथ ढेरों बेहतर सहूलियात भी मिल रही हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन हम अकलियतों के लिए तालीमी नेमत है। तो देखा आपने, नूर बानो की मेहनत और सरकार के मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन ने तालीम के मैदान में कमाल कर दिखाया है। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। वो सुबह कभी तो आएगी, गरीबों को, अमीर लोगों को, हर जात के लोगों को मुफ्त दवाई। कार एक्सीडेंट में कार में बैठने वाला व्यक्ति इंश्योरेंस का हकदार बन जाता है।